اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے استحکام کے سلسلے میں کاروبار کی اہمیت کو، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے استحکام کے سلسلے میں امت کو فضیلتوں ذکر کی ہے۔ ایک حدیث میں اندازہ کیجئے، تصور کیجئے، کیسی عظیم الشان حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں ان کاروبار کرنے والوں کو کیسی خوشخبری سنائی ہے۔ اندازہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کر تجارت کرنے والا، سچائی بول کر تجارت کرنے والا، صاف صاف صحیح صحیح بول کر کاروبار کرنے والا، صحیح کو صحیح غلط کو غلط، مال کی جھوٹی تعریف نہیں کرنے والا، سچ سچ بتانے والا تاجر، التاجر الصدوق الامین، جو امانت دار بھی ہے، وہ میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بلند مقام ایسا ہے، اس کا رتبہ ایسا ہے، ایک بزنس مین کا، ایک کاروباری کا، ایک تجارت کرنے والے کا، جو سچ بول کر سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ میدان محشر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ قیامت میں میدان محشر میں انبیاء کے ساتھ میں ہوگا، شہداء کے ساتھ میں ہوگا، صلحاء کے ساتھ میں ہوگا۔ اتنا بڑا بلند مقام و مرتبہ ذکر کیا۔ تجارت کی اہمیت، تجارت کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سچ بول کر تجارت کرنے والا، اس کا اتنا اونچا مقام ہے، اس کی اتنی اونچی فضیلت ہے کہ کل کو میدان محشر میں وہ انبیاء کے ساتھ میں ہوگا، شہداء کے ساتھ میں ہوگا، صلحاء کے ساتھ میں ہوگا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بڑا بلند مقام ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے آج امت کو بتایا جائے کہ میرے نبی کی جہاں سیرت ہے، میرے نبی نے جہاں امت کو علم سے نوازا، جہاں میرے نبی نے امت کو اخلاقیات سے سنوارا، جہاں میرے نبی نے امت کو عبادات میں نکھارا، جہاں میرے نبی نے امت کو ہر میدان میں ان کو بالکل نکھار کر بتایا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے استحکام کے سلسلے میں، معیشت کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتوں کو ذکر کیا۔ وہ حدیث میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ حلال روزی کو کمانا بھی ایک فریضہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کر تجارت کرنے والے کاروباری کو، بزنس مین کو میدان محشر میں انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ ذکر کیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کے عملی نمونہ پیش کیا۔ وہ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مکہ مکرمہ کے رؤساء کے بکریاں بھی چرائی، مکہ مکرمہ کے رؤساء کے اونٹ بھی چرائے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہیں رہے۔ تجارت کی روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی ملاقات، جو تعلق ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رابطہ تجارت کی بنیاد پر ہوا ہے، دین کی بنیاد پر تو بعد میں ہوا، پہلے کاروبار کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جب ان کے غلام نے ان کو آ کر بتایا کہ بھئی ایک نوجوان ہے جو بڑے نیک ہے، بڑے صالح ہے، بڑی تعریفیں کی، تو حضرت خدیجہ نے پہلے ان کو مال دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ کر کر مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر ملک شام کا سفر کیا، اور وہاں جا کر وہاں سے مال خریدا، اور مال خرید کر مکہ مکرمہ کی منڈی میں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فروخت کیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے، پریکٹیکلی اعتبار سے انسانیت کو اور اہل ایمان کو اس بات کا پیغام دیا کہ دیکھو تجارت کے لیے سفر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کیا، وہاں سے ملک شام سے مال کو خریدا اور خرید کر مکہ مکرمہ کی منڈی میں لا کر اس کو فروخت کیا، بیچا، اور اس کا جو نفع تھا وہ نفع حضرت خدیجہ کے حوالے کیا۔ معاہدہ کیا گیا تھا کہ اتنے فیصد آپ لیں گے، اور اتنے فیصد جو مال کے مالکن ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو حوالے کیا، وہ بڑی خوش ہوئی۔ تو امت کو یہ عملی نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے بتایا کہ دیکھو معیشت کا استحکام، اس کی اسلام بڑی اہمیت ذکر کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تذکرہ کیا کہ دیکھو فقر و فاقہ کی زندگی جو ہے، مجبوری کی جو زندگی ہے، غریب بن کے جو زندگی گزارنا ہے، وہ زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ، غربت آدمی کو کفر تک گھسیٹ کر لے جاتی ہے۔ ایک آدمی مجبور ہے، کاروبار نہیں کر رہا ہے، تجارت نہیں کر رہا ہے، ملازمت نہیں کر رہا ہے، مجبور بن کر بیٹھا ہوا ہے،
تو دوسری قوتیں، دوسری طاقتیں اس کو استحصال کریں گی، اس کے سامنے لالچ مال کریں گی، اس کے سامنے بہت ساری چیزوں کو پیش کریں گی، بولیں گے دیکھو تم مذہب اسلام کے ماننے والے، تم مسلمان ہو، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تم کو یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، کاروبار بھی لگائیں گے، یہ چیز بھی دیں گے، یہ چیز بھی دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ آدمی کو کفر تک گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث یہ ذکر کرتی ہے کہ امت کے ہر فرد کو اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا، معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا۔